بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی آف بہاولپور کا جو انسیڈنٹ ہوا، جو واقعہ ہے، یہ بڑا ہی دل خراش ہے اور اس نے بڑا ہی بے چین کر رکھا. تو اس میں میں آپ کو تھوڑی سی جو ویکیپیڈیا پہ اگر آپ سرچ کریں ریپ کے حوالے سے پاکستان میں تقریباً ایک دن میں 11 کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں. ایک دن میں 11 کیسز رپورٹ ہوئے اور 2014 سے لے کے 2020 تک یہ تقریباً 22,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، لیکن ان میں سے صرف 4,000 کیس جو ہے نا وہ کورٹ تک پہنچے. اور ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو مجرمان ہیں ان کو سزا نہ ہونے کے پیچھے ایک تو لارڈ جوڈیشری، دوسرا جو ہے مختلف پولیٹیکل لوگ جو ہیں جن کا انفلوئنس ہے وہ ان مجرموں کے جو ہے وہ پس پشت ہوتے ہیں. تو لہذا اداروں کے اندر جو ایک کنسیپٹ تھا کہ اساتذہ جو ہے کہ روحانی والدین ہوتے ہیں، اور یہ کڑوا سچ ہے. میں خود اس ڈپارٹمنٹ سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں. گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے سربراہان کی جو موسٹلی جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے ہو رہی ہیں. تو لہذا یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ والدین جو ہے خصوصاً اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے بڑا کلیئر ایک میسج دیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ اب روحانی والد کا جو ان کے پاس ایک ان کا سر کا تاج تھا، ان کی ایک عزت تھی کہ اساتذہ روحانی والدین ہوتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ایک اس طرح کا معاشرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے اپنی نہ عزت دیکھ رہا ہے نہ وقار دیکھ رہا ہے، اور CGPA کے چکروں میں اور اچھے گریڈز کے چکروں میں اپنی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. اور بلیک میلنگ اس قدر تک بڑھ چکی ہے کہ اپنی عزتیں نیلام کرنے پہ جو ہے وہ بچیاں جو ہیں ینگ جنریشن تو لگی چکی ہے. تو اس حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دین سے دوری میں اس کی بنیادی وجہ سمجھتا ہوں کہ جو گیپ ہے دین سے ایک اسٹوڈنٹ کا، اگر بتایا جاتا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جہاں شہید ہوگا وہاں پہ وہ بندہ بھی ہوگا جس کو بدکاری کی آفر کی گئی، لیکن اس نے جسٹ یہ سمجھ کے ٹھکرا دیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اپنے رب کے خوف سے اس کو ٹھکرا دیا کہ جہاں پہ شہید کا کہاں پہ رتبہ اور کہاں پہ اس جو بدکاری سے منع کرنے والا بھی اسی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص سور سے ٹچ ہو جائے جان بوجھ کے، جس پر غلاظت لگی ہو، اور کسی غیر محرم سے اس انداز میں ٹچ ہو کہ وہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی ٹچ ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سور سے ٹچ ہو جائے. تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جو یہ ڈسٹنس کا معاملہ ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی ہمارے جامعات میں اب وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی نوجوان نسل کو دین سے دور رکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے اسے اندازہ ہو کہ اس طرح کا معاملات کر کے ہم قانون کی پکڑ سے بھی بچ سکتے. اور جو اس میں ایک اور چیز بڑی کلیئر ہے کہ زنا گھر کی طرف لوٹتا ہے. جو ملوث ہیں یقیناً انہوں نے یہ کمیٹی ڈالی ہے جو ان کے گھر سے نکلنی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو چادر اور کا جو تقدس ہے اس کو بہار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نوجوان آنے جو مسلم ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں جو ہے وہ حیا پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. تھینک یو ویری مچ.